اللہ کی راہ میں چلنا. اب یہ جو اللہ کی راہ میں چلنا ہے، یہ جو ایک سفر ہے جو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا سفر ہے، یہ فزیکل سفر بھی ہے اور ایک اسپریچول سفر بھی ہے، ایک جسمانی سفر بھی ہے اور ایک روحانی سفر بھی ہے. اور جو شخص اس سفر پہ، اس روحانی اور جسمانی سفر پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو سالک کہا جاتا ہے. ہم اکثر یہ لفظ اپنی بات چیت میں استعمال کرتے رہتے ہیں کہ سالک سالک. تو سالک جو ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ اس راہ پہ چل رہا ہو جو کہ اللہ تک لے کے جاتی ہے. اور سلوک جو ہے وہ، یا بلکہ یوں سمجھیے کہ سلوک کے مدارج جو ہیں، یعنی کہ سلوک کے جو درجات ہیں، وہ سالک کے لیے راہ سفر کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی کہ جیسے جیسے ایک ایک درجہ پار ہوتا جاتا ہے، سالک کو یہ سمجھ میں آتی جاتی ہے کہ میرا منزل جو ہے قریب آتی جا رہی ہے. اپنے آسان سے اور مزید آسان طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کوئی میپ رکھا ہوا ہے اپنے سامنے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانے میں، اور اس پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانے میں بیچ میں ڈیفرنٹ وے پوائنٹس ہیں، جیسے جیسے وہ وے پوائنٹ آتا جائے گا آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی کہ اے میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں کیونکہ میں نے میپ پہ دیکھا تھا کہ یہ جگہ آئے گی، یہ جگہ آ گئی. اور دوسرا آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری منزل مزید قریب ہو گئی ہے کیونکہ یہ والی جو جگہ تھی یہ میری منزل کے قریب تھی. تو یہ جو سلوک کے مدارج ہیں یہ سالک کے لیے راہ سفر کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مسافر اس سے سفر کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری منزل مقصود کیا ہے، سفر کی انتہا کیا ہے، میں نے کہاں تک پہنچنا ہے اور میرے اس سفر سے مجھے کیا ملنا ہے. جب یہ باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر ایک آبجیکٹو مل جاتا ہے، ایک گولز نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس راہ میں آنے والے یا اس سفر میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم بس چل پڑیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ منزل کیا ہے، ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، اس سفر کا مقصد کیا ہے، تو بہت جلد سفر میں آنے والی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی بہت بڑی تکلیف لگنا شروع ہو جائے گی. اور ہم میں سے اکثر ساتھی جب اس سفر پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، سلوک طے کرنا شروع کرتے ہی ہیں، تو اس میں ہمیں یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ یہ جو ہم مراقبہ کر رہے ہیں یا یہ جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ جو روز کے معمولات کر رہے ہیں، ان سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں لے کے کہاں جا رہے ہیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے. اور اسی لا علمی کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈی فوکسڈ ہو جاتے ہیں، بلکہ آف دا ٹریک بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ سمجھ میں ہو کہ اس کام کو کرنے سے مجھے ملے گا کیا، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے بعد آگے کی منزل کیا ہے، کہاں تک میں نے پہنچنا ہے، تو پھر یہ جو گھبراہٹ اور مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. اب یہ جو سفر جو ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم سلوک کہتے ہیں یا ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ کا سفر ہم کہتے ہیں، روحانی اپنی روحانی اصلاح کا سفر جو ہم جیسے کہتے ہیں، باطنی اصلاح کا سفر جیسے ہم کہتے ہیں، اس کی انتہا جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کا قرب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ وصل ہے. اور اس قرب کا جو مینیفیسٹیشن ہے، یعنی کہ یہ قرب کہ ہمیں محسوس کیسے ہوتا ہے کہ میں نے یہ پا لیا ہے، اس کا جو ظاہراً جو چیز نظر آتی ہے وہ ہماری نماز میں نظر آتی ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع یہ ظاہر کرتا ہے، یہ آپ کو عطا کرتا ہے کہ اب میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں. اور جو اس کی انڈر لائن پاتھ وے ہے، جس کے اوپر یہ سب بیس ہے، وہ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظنی عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. لہٰذا یہ راہ
اس یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو میں اللہ کے ساتھ گمان رکھوں گا ویسا ہی میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جب بندے کے دل میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب بندہ ڈی فوکسڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب بندہ یہ شک کرنے لگ جاتا ہے کہ کیا یہ کام صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یا جس کے ذریعے وہ اس راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، جس کنیکشن کے تھرو وہ اس راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس سلسلے سے جڑ کر جس شیخ یا ان کے شیخ یعنی کہ جس چین سے وہ جڑا ہوتا ہے، اس چین پہ اس کو شک آنا شروع ہو جاتا ہے، اس چین کی کسی کڑی پہ اس کو شک آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب معاملہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس کی انڈر لائنگ بیس ہے وہ کیا ہے؟ انا عند ظنی عبدی بھی، اچھا گمان۔ جہاں بدگمانی ہو گئی وہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا، جہاں بدگمانی ہو گئی وہاں پہ اونچ نیچ پیدا ہو گئی۔ جب بندہ آگے بڑھتا ہے، اور میں نے کہا کہ اس کی انتہا وصل الہی ہے، قرب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قرب ہے، تو وہ قرب کہاں محسوس ہوتا ہے؟ وہ بندے کی نماز میں ظاہر ہوتا ہے، بغیر کسی انٹرفیئرنس یا ایکسٹرنل خیالات کے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز۔